مجھے دماغی توازن ان کا ٹھیک نہیں ہے یار، یہ کون لوگ ہیں؟ یعنی سلاد پڑھنے کے بعد امام صاحب نے اذان بھی نہیں دی یار، اگر سلاد پڑھنے پہ ہوتی ہے تو میں کو ہر مسلمان ہر مسلمان کے اوپر ایف آئی آر کٹے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر مسجدوں کے اندر یہ چیزیں نہیں پڑھی جائیں گی تو کہاں پہ پڑھا جائے گا یار؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنے پہ اس کا مقصد ہے کہ کل کو پاکستان کے اندر بھی وہ پابندی لگ جائے گی، تو کیا فرق رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کا ایریا ہے گوجرا، جہاں پہ امام مسجد کے اوپر ایف آئی آر ہوتی ہے، پرچہ دیا جاتا ہے، اور معاملہ کیا ہے جی؟ جو ساؤنڈ ہے اس کے اوپر سلاد کیوں پڑی گئی؟ اب یہ معاملہ اتنا گمبھیر معاملہ ہے، جب میں ایف آئی آر، بلکہ شعیب صاحب آپ کو بتائیں گے ایف آئی آر کے بارے میں کہ امام مسجد کے کیسے مسجد کو تالا لگا کے بھاگ گئے، من گڑت ایف آئی آر، بے بنیاد ایف آئی آر، اور یہ بولا گیا سلاد پڑھنے کے بعد جب پولیس والے گاڑی موڑ کے جاتے ہیں، آگے جاتے ہیں تو مسجد کو تالا لگا ہوا ہوتا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ جیسے کوئی 50 کلومیٹر دور تھے، وہاں پہ ان کو آواز آ گئی تھی۔ شعیب صاحب، یہ من گڑت اس کہانی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، جب ایف آئی آر میں نے پڑھی نا تو وہ ایف آئی آر میں لکھا جاتا ہے کہ جناب ہم دوران گشت جا رہے تھے اور ہمارے کانوں میں یہ آواز پڑی، اور ہم جیسے ہی مسجد میں جاتے ہیں تو امام مسجد تالا مار کے فرار ہو جاتا ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ یہ ٹن ہے؟ مجھے دماغی توازن ان کا ٹھیک نہیں ہے یار، یہ کون لوگ ہیں؟ یعنی سلاد پڑھنے کے بعد امام صاحب نے اذان بھی نہیں دی، نمازیوں کو بھی نکالا مسجد سے، تالا بھی لگا لیا، اور اس کے بعد یہ وہاں پہنچے۔ واہ! اصل میں آپ کو ایک بات کہوں کہ گوجرا کے اندر نا اب جرائم بالکل ختم ہو چکا ہے۔ نہ کریں جی، وہاں پر پولٹری ختم ہو گئے، وہاں پر جو ہے نا نشہ، یہ ساری چیزیں ختم ہو گئے، چکلا سسٹم، ہر چیز ختم ہو چکی۔ مطلب پروسٹیٹیوشن بھی نہیں ہے، نہیں، خسرے بھی نہیں ہے، کچھ بھی اور نہیں۔ نیگیٹو، مطلب خسرے نیگیٹو خسروں کی بات کر رہا ہوں جی، میں سب کی بات نہیں کر رہا۔ منشیات بھی نہیں بک رہی، چوری ڈکیتی بھی نہیں ہو رہی، قتل و غارت بھی نہیں ہو رہی، اس کو پاکستان سے باہر تو نہیں نکال دیا گیا؟ مجھے تو ایسے فیل ہو رہا ہے یورپین کنٹری سے شاید ایڈ کر دیا پاکستان سے باہر نکال دیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ صرف یہی جرم باقی رہ گیا تھا، اور مزے کی بات تو آپ کو ایکٹ کیا لگا ہے؟ ساؤنڈ ایکٹ لگایا گیا، ساؤنڈ ایکٹ لگایا گیا ہے۔ اور اس سے بھی مزے کی بات بتاؤں، ایک شیر دل بندہ، خدا کی قسم میرا دل بڑا ہو گیا ہے۔ اب ڈی پی او صاحب کی بات تو نہیں کر، ڈی پی او صاحب کا نام کیا ہے؟ عبادت نثار۔ کیا مزے کا نام ہے جی۔ انہوں نے جیسے ایف آئی آر دیکھی، انہوں نے اٹھا کر ردی میں پھینکی۔ نہیں جی، میں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے یار؟ نہ کریں یار، میں کہتا ہوں کہ میرا دل بہت بڑا ہو گیا۔ اور ایک بات بتاتا ہوں عثمان صاحب، جس بندے کے اوپر یہ ایف آئی آر کاٹی گئی ہے نا، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی اس طرح کی یہ ایف آئی آر اگر سلاد پڑھنے پہ ہوتی ہے تو میں کو ہر مسلمان کے اوپر ایف آئی آر کٹے۔ اور ایک وکلا برادری جو ہے نا وہ بھی اکٹھی ہو گئی۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس بندے کو جس نے آ کر مسجد میں پھر یہ اعلان کیا کہ جناب میں 100 میں سلاد پڑھ رہا ہوں، میں سلاد پڑھ رہا ہوں، آ کر میرے اوپر جو ایف آئی آر کرنی ہے سب سے پہلے میرے اوپر ایف آئی آر کریں۔ اچھا، میرے اوپر ایف آئی آر کریں، اس کے بعد جو ہے جو مرضی کرتے رہیں۔ یار مجھے ایک بات بتائیں، آپ کا بچہ جو ہے وہ جو ہے گھر سے نکلتا ہے، ملتا نہیں ہے تو مسجد میں جا کر اعلان کرتے ہیں۔ آپ کی گائے بکری بھینس جو ہے نا کوئی چیز چوری ہوتی ہے، آپ ادھر جا کے اعلان کرتے ہیں۔ مسجد میں اعلان ہوتا ہے، کوئی بندہ مر جائے مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے، کوئی اور ایونٹ ہو مسجد میں اعلان ہوتا ہے۔ مسجد میں سلاد نہیں پڑھی جائے گی تو کیا پڑھی جائے گی بتائیں مجھے؟ نہیں، مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو ہے جی محک ملک کا جو ڈانس ہوتا ہے وہ اسپیکر نہیں استعمال ہوتے؟ بالکل ہوتے ہیں۔ وہ جب ہم لوگ جلسے جلوس پہ اسپیکر نہیں استعمال ہوتے، ہر جگہ پہ ساری رات سویا نہیں جاتا۔ سر جی یہ جو مجرے ہوتے ہیں، محلہ پورا سو نہیں سکتا، وہاں پہ نظر نہیں آ رہا انصاف کو؟ یہ دیکھیں نا عثمان صاحب، پولیس اچھا کام کر رہی ہوتی ہے، بالکل ٹریک پہ ہوتے ہیں، یہ بیچ میں ایک بندہ آ کے ایسی کھچ مار دیتا ہے نا کہ وہ سارا امیج ڈسٹروائے ہو جاتا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، یہ ان کو لگتا ہے نا کہ یہ صرف اور صرف پاکستان میں یہ خبر دیکھی جاتی ہے، اور یار خدا کے بندو انٹرنیشنل لوگ دیکھیں یار، خدا کا نام لو یار، کیوں ملک پاکستان کے پیچھے پڑ گئے ہو تم لوگ؟ سر اسلام کے پیچھے، اسلام کے پاکستان کے اندر، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر مسجدوں کے اندر یہ چیزیں نہیں پڑھی جائیں گی تو کہاں پہ پڑھا جائے گا یار؟ یہ تو اچھی بات ہے کہ پڑھا گیا وہاں پہ۔ ایک پولیس والے سے میری بات چیت ہو رہی تھی تو وہ یہی چیز فرما رہے تھے کہ جناب ایک تو ڈپٹیاں بہت زیادہ ہیں، ہمیں ذہنی طور پر سکون نہیں ہے۔ میں نے کہا یار تم اتنے جو نا وہ پاگل ہو گئے ہو؟ نہیں، ذہنی طور پہ مجھے بتائیں، ڈاکٹر 48 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، کیا ان کو کتنی سیلری دی جاتی ہے؟ 60 سے 70 ہزار روپے، آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ جی، 48 گھنٹے، اور ایمرجنسی کوئی کیس ہو؟ سر ایمرجنسی ہو پھر تو آنا پڑتا ہے۔ مجھے ایک بات بولیں، جو ریسکیو والے ہیں، آگ لگی ہوئی، ریسکیو والا کیا بولے گا؟ میرا ڈیوٹی ٹائم نہیں ہے، میں نہیں آتا جی، 12 گھنٹے کی ڈیوٹی میں نے کر لی ہے، میں اس کے بعد۔ سر یہ صرف پولیس ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، آپ کی ایف آئی اے ہے، آپ کا سائبر کرائم ہے،
جب بھی کیسز آتے ہیں وہ لوگ ڈیوٹیاں دیتے ہیں, یہ ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے. پھر جب آپ جوائن کرتے ہو, آپ مرضی سے جوائن کرتے ہو, زبردستی جوائن نہیں کرتا. تب آپ کو وردی اچھی لگ رہی ہوتی ہے, تب آپ کو سیلری اچھی لگ رہی ہوتی ہے. جب ٹائم گزرتا ہے تو آپ کے خرچے نہیں پورے ہو رہے ہوتے. اصل میں ہمارے اندر نا ایک ایسی اکڑ آ گئی ہے کہ جب ہمارے اوپر وردی ہوتی ہے نا تو ہم اپنے آپ کو نا ایک فرعون سمجھ لیتے ہیں. کہانی ساری وردی کی. ایک چھوٹا سا کانسٹیبل بھی آئے گا, میں اکثر دیکھتا ہوں ہماری غلطی ہے, ملے والے اسٹوڈنٹس کو ملتے ہیں جی کانسٹیبل, ہر بندہ تصویریں کھچا رہے ہوتے ہیں کہ کانسٹیبل کے ساتھ ہماری دوستی. کیا یار, ہمارے یہاں پہ پولیٹیشین کے ساتھ تصویریں کھچائی جاتی ہیں. ایم این اے صاحب آ رہے ہیں, او جی تصویر, او جی میں نے ایم این اے صاحب کے ساتھ تصویر کھچا لی, گلدستے دیے جاتے ہیں. یار کیا ایم این اے کو آپ نے ووٹ دیے, اب اس میں سے اور کیا نکالنا ہے سر؟ ایم این اے کا کام ہے کہ جب ہم جائیں ہمیں اٹھ کے ملے, اس کا کام ہے ملے. ہمارا نہیں کام کہ ایم این اے کو جا کے میں ملوں. ایم این اے آتا ہے جہاں پہ چلے ایونٹ اکٹھا ہوتا ہے, اس کا کام ہے بھائی اٹھ کے ملے. یہاں پہ ایم این اے نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے, ایم پی اے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, لوگ جا کے اس سے مل رہے ہوتے ہیں. بھائی کیوں؟ ایک ایم این اے ایم پی اے کی, میں اگر کھل کے اوقات کی بات کروں تو ووٹ ہے جو کہ پبلک اس کو دیتی ہے, پبلک کا کام ہے. ہاں جو اچھا کام کرے اس کو رسپیکٹ دو. مریم نواز کر رہی ہے اچھا کام نا, بالکل اچھا کام کر رہی ہے نا. حالانکہ مجھے وہ پہلے جب پسند نہیں تھی, میں ان کو نہیں سپورٹ کرتا تھا, میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا تھا, کرتا ہوں. لیکن جو مریم نواز کام کر رہی ہیں, ان کے کام دیکھنے کے بعد میں مجبور ہو گیا ان کی تعریف کرنے کو. سی سی ڈی دیکھ لیں, پیرا فورس دیکھ لیں, باقی اچھا اب ایکشن بھی لے رہی ہیں, ہر چیز کا ایکشن لے رہی ہیں. سر میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, ادارے بن جاتے ہیں, اداروں کے اندر جو احتساب ہوتا ہے نا, یہ میجر چیز ہے. یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا, اس سے پہلے نہیں ہوتا. چاہے پولیس ہے, چاہے سی سی ڈی ہے, چاہے این سی سی آئی ہے. آپ نے نہیں دیکھا سی سی ڈی کے اندر کتنے بندے پکڑے گئے جو رشوت خور تھے, اور اس کے بعد این سی سی کے اندر کیا ہوتا رہا. یہ سارا کچھ آپ کے سامنے آیا. دیکھیں جو چیز اچھی ہے ہم اس کو ایلیبریٹ کریں گے, بالکل ایسی, اور جو چیز مثال کے طور پر آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہم وہ بھی بات کریں گے. لیکن اس ٹائم یہ جو بھونڈی ایک ایف آئی آر کاٹی گئی ہے, یار اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, خدا کا واسطہ ہے, جس کلمے کے اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں کیا بتاؤں آپ کو. دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ذات ہے کہ جو گناہوں سے پاک ہے, انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا. پھر انہوں نے پیٹ پہ پتھر بھی باندھے, جنگیں بھی لڑی, جنگوں کے اندر ان کے دانت بھی شہید ہوئے, ٹھیک ہے, اس قسم کی ساری چیزیں فیس. حالانکہ اللہ چاہتا تو اللہ ان کو سب کچھ عطا کر سکتا تھا, لیکن ایک سسٹم اللہ نے بنایا کہ ان سے ہم لوگ سیکھیں. اللہ نے ان پہ وحی کیوں نازل کی, مجھے یہ بتائیں. اس لیے نازل کی کہ وہ چیز ہم تک منتقل کریں, ٹھیک ہے. اللہ نے ان کو اس قابل بنایا, سمجھا. آپ میری بات سمجھ گئے نا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں افضل ذات ہے, ہمارے ماں باپ بہن بھائیوں سب سے وہ ہمارے لیے افضل ہیں. اسی طرح جب مسجد کے اوپر آپ ایف آئی آر کاٹو گے تو ہندوستان کے اندر جو پابندیاں لگ رہی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنے پہ, اس کا مقصد ہے کہ کل کو پاکستان کے اندر بھی وہ پابندی لگ جائے گی. تو کیا فرق رہا؟ تو فرق تو کوئی نہ رہا. پھر فائدہ کیا ہوا؟ قائد اعظم نے, ان کے اہم وجہ یہ بھی تھی کہ پاکستان کے اندر مسلمان کھل کے اپنی عبادت کر سکیں, سب سے مین ریزن یہ جی. اور یہاں پر جو ہے وہ یہ لکھا جا رہا ہے کہ جو امام صاحب ہیں وہ صلاۃ پڑھنے کے بعد تالے لگا کر بھاگ گئے. اور یار انہوں نے چلو انہوں نے ٹھیک ہے, سر ہمارا ایک مسجد کا امام نہیں بھاگ سکتا اس بات پہ. اس بات پہ ایک جو وہ مسلمان جس میں تھوڑا بہت بھی ایمان ہوگا وہ بھی کھڑا رہے گا. سب سے پہلے ہم کھڑے رہیں گے. آپ کو یاد ہے جب ہندوستان کی ساتھ ہماری جنگ ہوئی, لوگ چھتوں پہ تھے, یہاں پہ جا کے ہمارے قریب چکلالہ میں جب بم گرتا ہے نا تو لوگ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں خوشی سے. پہنچا اتنا کراؤڈ تھا وہاں پر, میں حیران ہو گیا, میں نے کہا یہ سارے پاکستانی کون سے آ گئے, کلیئر کھڑے لوگ چھتوں پہ کھڑے تھے. میں یہاں پہ یہ بات بولوں گا کہ اس قسم کے لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے. مجھے یہ بتائیں, جب اس بندے نے ایف آئی آر کاٹی, کیا یہ بولا گیا کہ یار یہ بندہ کی دماغی توازن اس کا ٹھیک ہے؟ کیا بندہ اسلام کے خلاف تو نہیں ہے؟ کیا بندہ اسلام دشمن تو نہیں ہے؟ کیوں اس چیز کی تحقیقات نہیں کی گئی؟ جو بندہ اتنی انا میں آ گیا کہ امام مسجد کے اوپر اس نے پرچہ دے دیا صلاۃ پڑھنے پہ, تو کیا وہ ایجنٹ تو نہیں ہے کسی اس کا؟ ہمارے یہاں پہ کتنے ایجنٹس آپ نے دیکھے پکڑے گئے نا وہاں پہ نا, راہ کے پکڑے گئے. کیا وہ ایجنٹ تو نہیں ہے؟ کیا اس کا ذہنی توازن درست ہے؟ کیا کیونکہ اس نے کیوں دشمنی کی امام صاحب سے؟ امام صاحب نے اس کو ایسا کیا بولا ہے؟ یہ سب کچھ آنی چاہیے, لیکن آنی چاہیے. اچھا عثمان صاحب, مجھے نا جو ڈی پی او صاحب کی جو بات اچھی لگی نا, انہوں نے سب سے پہلے یہ اس چیز کے اوپر ایکشن لیا. انہوں نے کہا یہ یار یہ کوئی کرنے والی بات ہے. یار میں ایک بات بولوں آپ کو کہ ابھی بھی ہمارے نا یہاں پہ ایسے افسران
ہیں ڈپارٹمنٹس کے اندر جن کی وجہ سے نا ہمارا ڈپارٹمنٹ نا بہت اس کو عزت ملی ہوئی ہے. ہماری پولیس ایک ٹائم پہ اتنی بدنام ہو گئی تھی کہ لوگ ڈرتے تھے تھانے جانے سے. ابھی وہ دور ہے کہ ایک بندے کو چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے, اسے پتہ ہے کہ میرے ساتھ ظلم نہیں ہوگا, جسٹ ویڈیو بناؤ, اس ویڈیو کو وائرل کر دو. مریم نواز ایکشن لے رہی ہے, CCD ایکشن لے رہی ہے, ایسے ہی ہو رہا ہے نا. سکون سے ہم لوگ بیٹھے ہیں, کوئی تنگ بھی نہیں کرتا. اب لوگ غنڈے موالی سب ختم کر دیے. پنجاب کے اندر تو ایسا ستھرا صفایا ہوا ہے کہ آپ کی سوچ ہے. KPK کا مسئلہ ہے, KPK والے تو ڈیلا جیل کے باہر بیٹھے رہتے ہیں, ان کا ایک اپنا موقف ہے. ایک نوٹس سرکولیٹ کیا تھا کہ تھانوں کے اندر جو چمچے گیر ہیں نا ان کا آنا بند کر دیا جائے گا. اور یہ جو پہلے لوگ وہاں پر بیٹھے رہتے تھے نا, وہ ٹانگ پہ ٹانگ دھر کے اور وہ چمچے کمرہ ہوتا تھا اسپیشل, کھانے کھاتے تھے, وہاں سے نکلو شاباش, نکال دیا گیا, کوئی بھی نہیں ہے سر. تھانے میں نا اب صحافی کو ابھی جا رہے ہیں, صحافی جاتے ہیں تھانوں میں, بیٹھتے ہیں, ان کا روم ہوتا ہے, ان کو کھانے پینے کو دیا جاتا ہے, ایک سسٹم ہے نا وہ چل رہا ہے صحافیوں کو. اور ان صحافیوں کا ڈر بھی تھانے کے اوپر ہے. تھانے والوں کو پتہ ہے کہ بھائی اندر صحافی بیٹھے ہوئے چیزیں نوٹ کر رہے ہیں. یہ اچھی چیز ہے, بہت اچھی چیز ہے. باقی جہاں تک اسلام کی بات کریں, ہمیں اپنی مسجدوں کی حفاظت کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم انہیں کے اوپر پرچے دینے لگ جائیں. قاری بیچارے کی کتنی تنخواہ ہوتی ہے, کیا ہو گیا, اس کے اوپر بھی آپ پرچہ کر رہے ہو, اس کے بچے فیملی ڈسٹرب کر رہے ہو نا. ایک بندے نے 5 نمازیں پڑھانی ہے, تسی لے گئے اس کو تھانے, پیچھے نماز کون پڑھائے گا, جنازے کون پڑھائے گا, جنازے کون پڑھائے گا. یہاں پہ تو لوگوں کو جنازے پڑھنے نہیں آتے, بالکل نہیں آتے, پڑھانا تو دور کی بات ہے. یہاں پہ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے, ہمارا باپ مار گیا, اس کو نہلائیں گے کیسے, 6 کلمے اس سے پوچھے جائیں. بالکل اور یہ ساری چیزیں سنیں تو صحیح یار, اس سے آیت الکرسی جو ہے نا وہ سنیں کہ بھائی کیا وہ واقعی مسلمان ہے, یہ کنفرم ہونا چاہیے سر. اور ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے مردوں کا, مسلمان کا, وہ پتہ کرنے کا. آپ سمجھ تو بھی ہوں گے, یہاں پہ ڈسکس نہیں کر رہے. لیکن بات دیکھیں, خدا مہربانی کر کے نا ایک ادارے کا امیج نہ ڈاؤن کریں. بڑی مشکل سے ہم یہاں پر اس سٹیج پہ پہنچے ہیں, بڑی شفافیت آئی ہے اس ادارے کے اندر. DPO صاحب احمد محی الدین صاحب کو دیکھ لیں, خدا کی قسم پراؤڈ ہے. چھوڑنے والوں تو انہوں کو بھی نہیں چھوڑا جی. میڈیا لے کے تصویریں بناتے ہیں, لوگ باتیں کرتے ہیں خواہ مخواہ کی. اینڈ پہ مجھے ایک بات بولیں کہ ہمارے ادارے آج کل بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اپنا احتساب بھی ہو رہا ہے. اب یہ جو ایک بندہ اٹھتا ہے, یہ سب کو خراب کرتا ہے, اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ ان کو نا چیک کروایا جائے سب سے پہلے, ٹھیک ہے, کیا ان کے دماغی توازن ٹھیک ہے, بس میں یہی کہنا چاہوں گا. میرے پاس اس بندے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. باقی جو ہمارے ادارے جی ہمارے سر کا تاج ہیں, یقین مانیں پولیس کو دیکھ کے ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے آج کل, خاص طور پہ جو پنجاب کی پولیس ہے, اسلام آباد کی پولیس ہے, زیادہ ہمارا واسطہ یہیں پڑتا ہے. اور میں اس بات سے حیران ہوں کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے, اس سے پہلے بھی تو گورنمنٹس تھیں, پولیس والے اتنا کوآپریٹ کر رہے ہیں. ینگ نوجوان بھرتی کیے گئے ہیں, CCD نے بھی بولا ہے کہ جی ہمیں ینگ نوجوان چاہیے, ہمیں فنڈ دیں, ہم کچے کے ڈاکو بھی ختم کر دیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ دیکھیں اس ٹائم پہ پنجاب کے اندر, ہمارے فیڈرل کے اندر بڑا اچھا کام ہو رہا ہے, اور ہمیں ان چیزوں کو سپورٹ کرنا چاہیے. کامنٹ سیکشن میں آپ نے اپنی رائے ضرور دینی ہے, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.